السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 48 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ، اور آواز دیں گے اعراف والے ایسے آدمیوں کو جن کو پہچانیں گے بِسِیمَاهُم، ان کے چہروں سے۔ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اعراف والے کہیں گے ما اغنا، نہیں کفایت کی، نہیں بچایا تم کو تمہارے جتھے نے یا تمہاری فورسز نے، تمہارے لشکروں نے، وما کنتم تستکبرون، اور اس چیز نے جس پر تم تکبر کرتے تھے، یعنی دنیا کے مال و دولت، محلات، حکومت، جوانی، زور بازو، جن چیزوں پر تمہیں تکبر تھا انہوں نے تمہیں اب اس عذاب سے کیوں نہیں بچایا۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ نہیں پہنچائے گا ان کو اللہ اپنی رحمت۔ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی تم غمزدہ ہوگے۔ یہ اصحاب اعراف کا ذکر پچھلے رکوع سے شروع ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ابھی حساب و کتاب مکمل نہیں ہوا۔ یہ جہنم میں جانے والوں کو بڑے بڑے متکبرین، دنیا کے عہدیدار، چودھری قسم کے لوگ، بڑے بڑے کاروباری، ان کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ دنیا میں تو تم گنے لٹکائے پھرتے تھے اور کوئی تمہارے سامنے بولتا نہیں تھا، اب وہ تمہارا سارا زور کہاں گیا؟ تم جہنم سے کیوں نہیں بچ سکے؟ پھر ان کمزور لوگوں کو جو دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے لیکن نیک تھے، ان کو مخاطب کر کے ان کی طرف دیکھ کر جہنمیوں کو کہیں گے کہ یہ ہیں نا وہ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ یہ غلط ہیں اور ان کو رحمت نہیں پہنچے گی۔ پھر ان کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ جاؤ تم جنت میں، تمہارے اوپر کوئی خوف اور غم نہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات کہہ دے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ جہاں تمہارے لیے خوف اور غم نہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہی بات بتانا چاہتے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم دنیا میں اپنا سہارا اور آخرت کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، وہ نجات دہندہ نہیں ہے، بلکہ آخرت کی نجات اگر چاہیے تو اس کے لیے عمل صالح اور اللہ کی رحمت ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یہاں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے بعد کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا اور آواز دیں گے جہنم والے جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یہ کہ فیض کرو ہم پر پانی کا، یعنی ہم پر ڈال دو، ہمیں دے دو پانی۔ یعنی پانی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان دنیا میں ہر ایک کو دے دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یعنی پانی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی سے روکی جائے، لیکن جنت میں جنتی جہنم والوں کو پانی بھی نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا ہے ان کو، اور ان کی شناسائی ایسے ہی ہوگی جس طرح دنیا میں رشتہ داری، دوستی، محلے داری، یہ سب چیزیں وہاں معلوم ہوں گی، اور شرمندگی دنیا سے کئی گنا بڑھ کر ہوگی۔ تو وہ ان کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ ہمیں پانی ہی دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا وہ چیز جو تمہیں اللہ نے دی ہے، یعنی اگر تم کچھ اور کر سکتے ہو تو پھر کچھ کھلا دو۔ اور حدیث میں ذکر آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم جب سے دنیا سے آئے ہیں ہم نے کوئی اچھی چیز نہیں چکھی، تو ہم تم سے اس چیز کے طلبگار ہیں۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت والے ان سے یہ بات کہہ کر معذرت کر لیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا ہے کافروں کے لیے، یعنی جنت کے مشروبات اور جنت کی کھانے والی چیزیں یہ جہنم والوں پر حرام ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے بعد
اس طرح کا لوگوں کا دل بنا دیا ہوگا کہ ان کو کافروں کے اوپر رحم نہیں آئے گا، کیونکہ اگر رحم آئے تو پھر انسان کو غم ہوتا ہے، تو جنت والوں کے لیے غم نہیں ہوگا، بلکہ ایسے ہی ہوگا جس طرح ایک محنت کرنے والا بچہ جب کامیاب ہوتا ہے تو ایسے فیل ہونے والے بچے کو دیکھ کر، جس نے اس کو بھی روکنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ محنت پر لگا رہا اور کامیاب ہو گیا، تو اس فیل ہو جانے والے بچے کو دیکھ کر اس کے دل میں رحم نہیں آئے گا، بلکہ ایک نفرت ہوگی کہ یہ تو مجھے بھی روکتا تھا، میں اس کے پیچھے لگ جاتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں اس چیز کا ذکر بھی کیا ہے کہ جنتی ایسے ہی کہیں گے کہ اگر میں تمہارے پیچھے لگ جاتا تو تم مجھے بھی ہلاک کر دیتے، میں بھی تمہارے ساتھ آج جہنم میں بیٹھا ہوتا، لیکن اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے پکڑا اپنے دین کو کھیل اور تماشا، یا اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا کھیل اور تماشے کو اپنا دین، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دھوکہ دے دیا دنیا کی زندگی نے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، بس آج ہم ان کو بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجمل طور پر جہنم میں جانے کی چند وجوہات ذکر کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ذکر کی ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ اگر اس طرح سے پڑھیں تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ دین کا مذاق ہی اڑاتے رہے، مسلمانوں کے پیچھے ہی پڑے رہے، ان کو دہشت گرد، بنیاد پرست، دقیانوس اور نہ جانے بیوقوف اور کیا کیا کچھ وہ کہتے رہے، وہ دینداروں کے پیچھے اس طرح سے لگے رہے، دین کو مٹانے کی کوششیں اس طرح سے کرتے رہے کہ ان کو اپنی آخرت ہی بھول گئی۔ اور اگر اس طرح پڑھا جائے کہ کھیل تماشے کو اپنا دین بنا لیا، تو پھر دین اس چیز کو کہتے ہیں جو توجہ کا مرکز ہوتی ہے، تو کہ پھر مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے دنیا داری کو اپنا مذہب بنا لیا۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں جینے کے لیے اور کچھ لوگ جیتے ہیں کھانے کے لیے، یعنی جو لوگ جن کا مین مقصد یہ ہوتا ہے بس کھاتے جاؤ، یہ کھا لو، وہ کھا لو، یہ پہن لو، وہ پہن لو، سیر و تفریح کراؤ، کھیل تماشا، مشغولیت، ہر وقت ایک پروگرام ختم، ایک کا منصوبہ بن رہا ہے، اور آئے دن دعوتیں، اور آئے دن یعنی ان کو نہ اپنی نماز کی مصروفیت، نہ ان کو کچھ پڑھنے پڑھانے کی مصروفیت، نہ ان کو اپنی آخرت کا کوئی فکر نہیں، بلکہ بس یوں ہی وہ کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں۔ تو گویا اسی چیز کو انہوں نے اپنا دین بنا لیا کہ حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی، حق ناحق چھوڑ دیا، نمازوں کو ضائع کر دیا، پردہ اور بے پردگی کے اندر تمیز نہ کر سکے، دین اور بے دینی کے اندر وہ تمیز نہ کر سکے۔ تو ایسے لوگ جو اس طرح سے جانوروں کی طرح کی زندگی گزار دیتے ہیں، ان کے جہنم میں جانے کی ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری یہی وغرتہم الحیات الدنیا، یعنی اسی بات کو ذرا آگے بڑھا لیا جائے تو دیکھیں کہ بڑے کلمہ گو مسلمان لوگ ایسے ہیں جو نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ دکان کے گاہک خراب ہو جائیں گے، عورتیں نماز اس لیے نہیں پڑھتی کہ کھانا بنانا ہے، صاف کہہ دیتی ہیں کہ ظہر کی نماز نہیں پڑھی جاتی کھانے کی وجہ سے، استغفر اللہ، ظہر کی نماز کھانے کے لیے چھوڑ دی، عصر کی نماز بازار کے لیے چھوڑ دی، مغرب کی نماز شوہر اور بچوں کے آنے کے لیے چھوڑ دی، عشاء کی نماز اپنی تھکاوٹ کے لیے چھوڑ دی، تو باقی کیا رہ گیا؟ فجر تو ویسے ہی نہیں پڑھی جاتی۔ تو ایسے لوگ جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، وہ ہر دن یہی کہتے رہے کہ چلیں کل پڑھیں گے، چلیں آئندہ پڑھیں گے، تھوڑی عمر گزار لیں پھر پڑھیں گے، تو ان کو دنیا نے اپنے فریب کے اندر مبتلا رکھا حتیٰ کہ موت آ گئی۔ فرمایا کہ یہ دو بڑی وجہ، اور اگلی آیت میں یہ بات بتائی کہ اسی آیت کے دوسرے حصے میں کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، یعنی فرمایا کہ ہم ان کو جہنم میں پھینک کے بھول جائیں گے، تو جب اللہ تعالیٰ بھول جائے گا تو پھر ان کو نکالے گا کون؟ استغفر اللہ، یعنی وہ جہنم میں ہی پڑے رہیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے آخرت کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، یعنی اپنے امتحان کو فراموش کر بیٹھے تھے۔ تو جب بندہ اپنے امتحان کو فراموش کر بیٹھتا ہے تو پھر تیاری کس چیز کی کرے گا؟
تیاری تو کرے گا ہی نہیں، پھر جھوٹ بولے گا، دھوکہ کرے گا، فریب کرے گا، لوگوں کا حق چھینے گا، سب کچھ کرے گا، پھر اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ تو یہ آخرت کو بھلا دینا یہ جہنم میں جانے کی تیسری وجہ ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ بیان کی ہے کہ وَكَانُوا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، کہ وہ ہماری آیات کا انکار کر دیتے تھے۔ جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے دانشور کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، سود ہے تو حرام، لیکن اب نظام نہیں چل سکتا، حالانکہ فی زمانہ ایسے ممالک موجود ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہیں لیکن وہ بغیر سود کے اپنا نظام چلا رہے، تو مسلمانوں کا نظام کیوں نہیں چل سکتا؟ پھر اسی طرح دین کے بڑے بڑے جو احکامات ہیں ان کا انکار کرتے ہیں اور ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ جی وہ دور گزر چکا ہے، اب ہم ان باتوں کو رائج نہیں کر سکتے۔ آج کے تمام سیاستدان، حکمران، عہدیداران، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ چار بڑی بڑی وجوہات ایسی ہیں جو اوپر سے لے کے نیچے تک بہت سے لوگوں کے اندر یہ چار چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، اگر ہمارے اندر بھی یہ علامات موجود ہیں تو ان کو دور کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور البتہ تحقیق ہم ان کے پاس کتاب لائے تھے، ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا اپنے علم کے ساتھ۔ ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور وہ ہدایت اور رحمت کا سبب تھی ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کا یہ جواب دیا ہے، وہ چار وجوہات جو پچھلی آیت میں بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ جب ہم ان کو کتاب ہم نے دی ہے اور اس کتاب کے اندر ہر چیز تفصیل سے بیان کی گئی ہے، اور وہ تفصیل اور وہ احکامات بڑے علمی قسم کے ہیں، کوئی بھی جہالت پر مبنی نہیں ہے، اور کوئی بھی حکم ایسا نہیں جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہو، بلکہ ہر حکم کی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ نے یہ کرنے کا حکم کیوں دیا ہے اور اسے منع کیوں کیا ہے، پھر اس کا انکار کیوں۔ ہدن، یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری امت کا جو پہلا حصہ تھا، انہوں نے اس قرآن کو نافذ کر کے کس طرح دنیا پر کامیابی حاصل کی، کس طرح ان کی فتوحات کے سلسلے پوری زمین پر پھیلے، اور ان کی مملکت کی حدیں دور دراز تک پھیلیں، اور انہوں نے سینکڑوں سال حکومت کی۔ تو اگر ہم دین کو نافذ کر لیں تو ہم جہاں کہیں بھی ہیں اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں، چاہے ہم اپنے گھر کی سطح پر دیکھیں یا کاروبار میں دکان کی سطح پر دیکھیں، یا ایک مالک اپنی فیکٹری کے اندر، اپنی فیکٹری کی حدود کے اندر دیکھے، جو بھی دین کو نافذ کرے گا وہ کامیاب ترین زندگی گزارے گا انشاءاللہ۔ وَرَحْمَتًا، اور یہ رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دین کو رحمت کے نازل ہونے کا سبب بنایا۔ جو شخص قرآن اور حدیث کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، اور اس کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کے قوانین تو مانے لیکن کلمہ نہ پڑھے اور فرائض کی ادائیگی نہ کرے تو اس کے لیے اجر و ثواب اور ہدایت اور رحمت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اس آیت میں ان چار چیزوں سے ہی جواب دے دیا گیا کہ ہم نے کتاب نازل کی ہے، اس کو اپنے علم کے ساتھ تفصیل سے بیان کیا ہے، یہ ہدایت کا سبب ہے، اور ایمان لانے والی قوم کے لیے یہ رحمت کا سبب ہے۔ یعنی یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیں۔ هل ينظرون الا تأویلہ، کہ نہیں انتظار کرتے وہ مگر اس کے انجام کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ عذاب آئے گا، تو یہ کیا عذاب کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل، جس دن اس کی تعویل، اس کا انجام آ جائے گا، اس کی تعویل پوری ہو جائے گی، وہ عذاب ان پہ چھا جائے گا، پھر اس کو بھول جانے والے لوگ کہیں گے جنہوں نے اس کو بھلا دیا تھا اس سے پہلے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ آئے تھے ہمارے رب کے تمام رسول حق لے کر۔ یعنی موت کو یا عذاب کو دیکھ کر انسان اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا تھا وہ برحق ہے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، پھر مجرم اس بات کی آرزو کرتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے جو ہماری سفارش کر دے، کیونکہ دنیا کے عذاب سے تو بچ جانے کا یہی ایک بہت بڑا یہ طریقہ بھی تھا کہ سفارش لے آتے تھے ہم،
تو کیا ہمیں سفارش کوئی مل سکتی ہے؟ جواب نفی میں آئے گا۔ او نرد غیر فنعمل غیر الذی کننا نعمل، یا ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں بس ہم عمل کریں جس طرح ان اعمال کے سوا جو ہم پہلے عمل کرتے تھے۔ یعنی پھر دوسری آرزو یہ کریں گے کہ اللہ ہمیں ایک دفعہ پھر زندگی دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو پہلے ہی کہہ دی ہے کہ زندگی ایک ہی مرتبہ، یہ موقع ایک ہی مرتبہ ہے، دوسری مرتبہ کسی کو موقع عمل کرنے کا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں کہتے ہیں قد خسروا انفسہم، تحقیق انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے وہ چیز گم ہو جائے گی جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ یعنی دنیا کے اوپر اپنے آپ کو جو جھوٹی تسلیاں دیتے تھے، میں کل نماز پڑھ لوں گی، میں پرسوں پڑھ لوں گی، میں اللہ سے معافی مانگ لوں گی، میں حج کا رہوں گی، میں فلاں نیکی کر لوں گی، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا مجھے فلاں بچا لے گا، فلاں کی سفارش، فلاں نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، سب چیزیں وہاں گم ہو جائیں گی۔ انسان کو کوئی بھی چیز اپنی ہمدردی کے لیے نظر نہیں آئے گی۔ یہ ایسا دردناک منظر کھینچا گیا ہے ان آیات میں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے اور انسان کو ہدایت کے رستے پر چلا دینے کے لیے یہ کافی ہے۔ آگے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کمزور ذات نہیں ہے کہ تم اس کا دامن تھامتے ہوئے یہ سوچو کہ فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں۔ اللہ تو وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو فی ستۃ ایام، 6 دن میں۔ یہ 6 دن دنیا کے دنوں میں سے تھے یا کیا، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے علم کے ہی کوئی 6 دن ہیں، کیونکہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جب کلام کیا تو اس وقت تو سورج کی تخلیق نہیں تھی۔ تو اگر دنیا کے 6 دن بھی مراد لے لیے جائیں تو ارض و سماوات کی وسعت اور ان تمام اشیاء کی تخلیق ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ 6 دن کون سے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا نا کہ اللہ کا دن جو اس کے نزدیک ہے اس کا اندازہ 1000 سال ہے، تو یہ 6 دن کون سے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی اس بات کو جانتا ہے۔ ہم اس پر اسی طرح ایمان لائیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ 6 دن میں ارض و سماوات کو تخلیق کیا گیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ مستوی ہوا، برابر ہوا عرش پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ٹھہرنے کی جگہ عرش قرار دی۔ اللہ عرش کے اوپر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کے وجود کو ماننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ ہم اس کا نہ انکار کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کی کوئی تعویل کر سکتے ہیں جس طرح بعض گمراہ فرقوں نے اس کی تعویل کی، بلکہ ہم اس بات پر ایمان لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن یہ نہیں سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات، اس کی مشابہت کس مخلوق کے ساتھ ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی ہمیں اس بارے میں کچھ سوچنے اور کہنے کی اجازت ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، ڈھانپ لیتی ہے رات دن کو اور وہ اس کو جلدی جلدی طلب کرتا ہے۔ یعنی رات دن کو ڈھانپتی ہے تو پھر دن دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ بنایا ہے اور یہ چلتا ہی جا رہا ہے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم اور تارے، مسخرات بامرہ، یہ سب اللہ کے حکم کے ساتھ مطیع اور فرما بردار ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی بڑی مخلوقات کا ذکر کیا ہے کہ جن کی تخلیق کو مشرکین بھی مانتے تھے کہ اللہ ہی ان کا خالق ہے۔ ارض و سماوات کی تخلیق، اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا، رات اور دن کی پیدائش، سورج اور چاند اور تاروں کی گردش، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور اسی کے حکم سے ہے۔ مسخرات بامرہ، یہ آج کی سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے ماتحت ہیں، کیونکہ جن ملکوں میں کئی ماہ تک سورج ہی نہیں نکلتا، یا جہاں کے دن رات میں پاکستان اور ہندوستان جیسا توازن نہیں ہے، اگر سورج اور چاند کی گردش کو بدلنا کسی انسان کے لیے ممکن ہوتا تو وہ اس کو ضرور بدلتے۔
الا لہ الخلق والامر، خبردار پیدا کرنا اور حکم دینا یہ اسی کے اختیار میں ہے، یعنی اس کے اختیار سے یہ کوئی چیز بھی چھینی نہیں جا سکتی۔ تبارک اللہ رب العالمین، برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، اور اس کی برکت کی یہ دلیل ہے بہت بڑی کہ ارض و سماوات کا نظام شمسی، اور اسی طرح نظام فلکیات، نظام ارض، یہ سب چیزیں پہلے دن سے لے کر جس طرح چل رہی تھیں ویسے ہی چلتی آ رہی ہیں۔ انسان کی تخلیق، انسان کا پلنا بڑھنا، پھر اس کا فوت ہو جانا، پھر سب سلسلے اسی طرح سے چل رہے ہیں جس طرح شروع دنیا سے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلے بنائے تھے۔ کوئی چیز بھی اس کی حکم عدولی نہیں کرتی سوائے جن اور انسان کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اختیار بنایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اختیار کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، اور ہم اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی اور اس کی قدرت کو سمجھیں اور اس پر پکا اور سچا ایمان لائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان دونوں کے درمیان پردہ ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف نامی اس پردے پر کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون جو پہچانیں گے، کُلًّا بِسِیمَاهُمْ ہر ایک کو ان کی پیشانیوں سے۔ یہ اعراف سورت کا نام بھی اسی لفظ سے رکھا گیا ہے کہ ایک پہچان کی جگہ۔ یہ اعراف کیا چیز ہوگی؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا ہے ایک دیوار کے طور پر۔ فرمایا کہ جنت اور جہنم میں جانے والوں کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ حدید میں اس طرح سے کیا، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، کہ جنت اور جہنم میں جانے والوں کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی، باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ، جس کے اندر کی جانب اللہ کی رحمت ہوگی اور باہر کی جانب عذاب ہوگا، یعنی اندر کی جانب جنتی لوگ ہوں گے اور باہر کی جانب وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور اس اعراف نامی دیوار کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے، رجالن، کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، جو ہر ایک کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، یعنی اپنے دائیں طرف دیکھیں گے، اندر کی جانب دیکھیں گے تو چمکتی ہوئی پیشانیوں والے وہ لوگ نظر آئیں گے جو جنت میں جا رہے ہیں، بائیں جانب دیکھیں گے تو وہ لوگ نظر آئیں گے جن کی سیاہ پیشانیاں اور جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور وہ جنت والوں کو آواز دیں گے یہ کہ تم پر سلامتی ہو، وہ اس میں داخل تو نہیں ہوئے لیکن وہ جنت میں داخلے کی خواہش رکھتے ہیں، طمع رکھتے ہیں۔ یعنی یہ اصحاب اعراف، یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ یہ اصحاب اعراف یہ جنتیوں کو دیکھ کر ان کو سلام کہیں گے، اور ابھی ان کو جنت میں داخل ہونے کا حکم تو نہیں ملا، ابھی ان کے لیے جنت کا فیصلہ تو نہیں ہوا، لیکن ان کی خواہش یہ ہے، ان کو امید ہے اس بات کی کہ ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اصحاب اعراف کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک تو یہ قول ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، اس لیے ان کے لیے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، بلکہ ان کو اعراف کے اوپر ٹھہرایا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کے خواہش مند ہوں گے کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن تک علم نہیں پہنچ سکا اور وہ یہ چیز نہیں جان سکے کہ وہ عبادت کس طریقے سے کریں۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو یعنی جس طرح جن کو ہم اب نارمل کہتے ہیں، کہ جن کو دنیا کے اوپر اس بات کی ہوش ہی نہیں تھی کہ وہ دین یا وہ جہالت دونوں میں سے کس کو قبول کریں، بلکہ وہ یوں ہی اپنے یعنی ایک لا علمی کی اور لاشعوری کی زندگی گزار کر چلے گئے۔ بعض کے مطابق اس سے وہ مراد وہ لوگ ہیں
جو بچے بچپن میں فوت ہو گئے اور ان کو شعور کی عمر میں پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے آزمائیں گے، اور اگر یہ لوگ آزمائش میں پورے اترے تو جنت میں چلے جائیں گے، اور اگر آزمائش میں پورے نہ اترے تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بہرحال ان کے متعلق مختلف اقوال ہیں، اور یعنی تقریباً سارے ہی ٹھیک ہیں۔ فرمایا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی آنکھیں جہنم والوں کی طرف پھیری جائیں گی، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کی قوم میں شامل نہ فرما۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں گے اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی امید رکھیں گے، اور ان کے بارے میں اس آیت سے، اس لفظ سے کہ وَهُمْ يَطْمَعُونَ، یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ اللہ اپنی رحمت کاملہ سے ان کو معاف کر دے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت سے اصحاب جنت میں شامل فرمائے اور ہمارے گناہوں اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔